أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ توبہ کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی صفات بیان فرمائے ہیں. ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے ہمیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، کیونکہ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون منافقین کی عادتوں پر اور ان کی خامیوں پر، ان کی کمزوریوں پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر صحابہ اکرام کی اور ایمان والوں کی صفات کیسے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اس کو بیان فرما رہے ہیں. اور بڑے ہی بہترین انداز سے ایک روایت یاد آئی، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، کلمات، کچھ کلمات. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ 30 کلمات تھے، 30 صفات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا وہ 30 صفات کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے. تو اس پر انعام یہ ملا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اب ہم آپ کو امامت عطا فرماتے. اور ایسی امامت اللہ نے عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی انہیں اپنا مقتدیٰ، اپنا امام مانتے ہیں. وہ 30 صفات کیا ہیں؟ یہ 10 صفات یہاں ہیں. آج ہم پڑھیں گے یہ 10 صفات. اور 10 صفات جو ہے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں ہیں جس میں 10 صفات بیان کی ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یہ 10 صفات ہیں. اور 10 صفات سورہ احزاب کی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ 10 صفات، یہ 10 سورہ توبہ کی 10، سورہ احزاب کی 10 اور سورہ مومنون کے 10. یہ 30 صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں امتحان لیا. یہ 10 صفات آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیا بہترین اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، بات کیسے شروع فرما رہے ہیں. ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، یعنی اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، ایمان والوں سے. ایمان والوں سے اللہ نے خریدا. خریدنے والا اللہ ہے اور دینے والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. کیا چیزیں دیے؟ کیا چیزوں کے بدلے میں؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں. کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ہم تمہیں جنت دیں گے. کتنی بڑی، انہیں غور کریں. ایک تو ایمان والوں کی جان مال کتنی قیمتی ہے. ایمان والوں کی جان اور مال بہت قیمتی ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت خریدا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جان ہو، مال ہو، یہ سب ہمارا کچھ نہیں ہے نا، اللہ ہی کا دیا ہوا۔ دینے والے اللہ ہیں اور دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دے دیے۔ ہم کے دنیا میں جب آئے تو جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور اللہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ مال کی تقسیم میں ہماری عقل کا، ہماری تعلیم کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے، آج دیکھیں دنیا کا نظام بتا رہا ہے کیسے کیسے عقل مند لوگ وہ جو ہے، اور کیسے کیسے ناسمجھ نادان لوگ ملینرز ہیں۔ تو یہ دنیا کا نظام یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، عقل پر مبنی نہیں ہے۔ تو روزی کا مدار، رزق کا مدار عقل پر نہیں، حکمت پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کئی جگہ فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ روزی کا مدار عقل پر نہیں، حکمت پر ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر ہے۔ تو فرمایا ان اللہ اشترا، دینے والے اللہ، جان اللہ نے دی، مال اللہ نے۔ سوچے کتنی قیمتی بات ہے، کس کے بدلے میں؟ ایک میں تھوڑا سا اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے مدینے والوں کی دعوت پر، کیونکہ مکہ مکرمہ کے 13 سال بڑی مشقت کے ساتھ، بات سننے والے ہی نہیں ہیں۔ 10 سال ایسے گزرے کہ 10 سال میں 80 لوگ ایمان لائے مکے میں، اور وہ 10ویں سال میں تین بیعت ہوئی۔ بیعت عقبہ، جہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں اس علاقے میں، پہلی بیعت، دوسری بیعت، تیسری بیعت۔ تیسرے پر آپ تشریف لے گئے، دوسرے پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پہلی مرتبہ مدینے والے، کیونکہ حج جو ہے نا ایک اس زمانے کا، یوں سمجھیے کہ انٹرنیشنل میڈیا، کوئی بھی بات وہاں پہ چلی گئی تو پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے حج کے موقع پر دعوت دیتے تھے۔ تو ہم بھی جب عمرے پہ، حج پہ جائیں، یہ کام بھی ضرور کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی بات کرنا ہے۔ تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو 6 مدینے کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے قبول کیا اسلام اور تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ تو اگلے سال جو ہے نا اور لوگ آئے، 70 سے زیادہ لوگ وہاں پر اسلام قبول کیے، اور انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں آئیں گے، لیکن اس موقع پر ہم جو ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 1 سال کے لیے بھیجا۔ وہ جا کر وہاں پر بڑی عجیب، محدثین نے حکمت لکھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سیدنا مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ دوسرے اور صحابہ تھے، حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، دوسرے بھی تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کان شبیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دور سے دیکھتا تو سمجھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا نا بعض مرتبہ شباہت ہوتی ہے نا، تو بالکل شباہت اس میں ایک سب سے بڑی چیز۔ نوجوان بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وکان ذکیًا، بڑے ذہین تھے، اور پھر ایک اثر والے تھے، با اثر آدمی تھے مکے کے اندر، اونچے بڑے گھرانے کے تھے، خوشبو لگاتے تو پورے علاقے میں تعارف ہو جاتا تھا، یعنی مطلب ان کی سیرت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا۔ 1 سال میں یہاں پہ 10 سال میں 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال میں 80 لوگوں کو مسلمان بنائے۔ یعنی دیکھیں ادھر کتنی قربانیاں ہوئی۔ تو اسی لیے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہ دوبارہ، تو مدینے والے اب دعوت دینے لگے۔ اس میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے۔ 3 صحابہ خوش نصیب، زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ تو آپ ان کی شہادت پر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینے والے آئے تو اس میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے تھے، وہ کھڑے. تو جب دعوت دینے لگے وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، اسلام تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. تو حضرت عباس بھی کھڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں آپ مدینہ منورہ چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شرائط ہیں. فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کے حدود کی، اور میری حفاظت کرنا ہے. سوچیں مدینہ جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، میرے کھانے کا، میرے گھر کا، میرے اس کا کیا ہوگا یہ پوچھ نہیں رہے، بلکہ میں تم سے دو چیزیں پوچھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہے مطلب اللہ کا حق؟ کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اس کی عبادت کرنا. اور دوسرا آپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا میری حفاظت کرنا، جو بات میں لایا ہوں اس بات کے پہنچانے میں میری مدد کرنا. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ریپریزنٹیو تھے، نمائندے تھے پورے. انہوں نے پوچھا کہ یہ تو ہم کریں گے لیکن اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہمیں؟ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ جنت. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بیعت کرتے ہیں. تو وہاں پہ بیعت ہوئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائے آگے چل کر کچھ عرصے کے بعد. تو یہ آیت وہاں پہ نازل ہوئی. کیا خوش نصیب ہیں لوگ، دیکھیں ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہر مسلمان کی یہ فہم درست ہونی چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جان اور مال، جو میرا جان میرا مال ہے، اس پر سے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. اس پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو، ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ، اس بات کے بدلے میں کہ میں انہیں جنت دوں گا. کیا بہترین نعمت ہے. دیکھیں سوچیں، سوچنے کی بات ہے. اب اچھا وہ جان مال کیا کرنا ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے تو کیا، کیسے، کیا اس کا پروف ہے، کیا اس کی دلیل ہے؟ اب آگے جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات یقاتلون فی سبیل اللہ، سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. جہاد کے معاملے میں جہاد ڈرنے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے. جب نہیں سمجھتے تو ڈرتے ہیں، بولنے بھی ڈرتے ہیں، سننے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے جہاد کو نہیں سمجھا. جہاد سمجھنے کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز نہیں ہے. جب آدمی سمجھتا ہے کہ جہاد ہے کیا ہے، اور جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد شیطان کے ساتھ، جہاد بالشیطان، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، جہاد مع الکفار، جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ بھی جہاد. یعنی خواہشات تقاضے لگے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز میں پڑھ، نماز کھڑے ہو کر پڑھ. بہت سی آدمی کسی عمل کو پابندی سے کرنے کے لیے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. ایک بات یاد آئی مجھے، جیسے کسی عمل کی پابندی کرتے نہیں کرتے. ایک آدمی سورہ کہف کی پابندی ہر جمعہ کرتا ہے، ایک آدمی سورہ یاسین کی روزانہ پابندی کرتا ہے. کوئی عمل ایسا نہ ہو زندگی میں جس کے چھوڑنے کی پابندی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جس کے چھوڑنے کی پابندی ہو. زندگی میں نے اس کو کبھی کیا ہی نہیں. یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عمل کو زندگی میں لانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر تہجد کی پابندی نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، تہجد چھوڑنے کی پابندی بھی نہ ہو، کبھی کبھار پڑھ لیں جمعے میں، کبھی کبھار ایک دو دن. اس کی برکت سے سمجھ رہے میری بات کہ انہیں تہجد پڑھنے کی پابندی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. بہت خوش نصیب ہیں جو پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن چھوڑنے کی بھی پابندی نہ ہو. ایک آدمی بڑے اہتمام سے پابندی سے چھوڑ رہا ہے، نہیں، کبھی کبھار وہ پڑھ لے، کبھی وہ چھوڑنے والوں کی پابندیوں میں وہ نہ آئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے، جہاد کرتے. حدیث پاک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہو، میں اپنی جان اپنے مال سے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا. وقت آنے پر اپنی جان کو بے حیثیت کر دوں گا، وقت آنے پر اپنے مال کو بے حیثیت کر دوں گا اللہ کے دین کے مقابلے. یہ جذبہ لے کر اگر کوئی نہیں مرے، اگر کوئی مر گیا
یہ جذبے کے بغیر ماتا میتتن جاہلیتن، وہ جاہلیت کی موت مرا ہو۔ کون سی موت؟ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں کم از کم اتنا جذبہ ہو کہ جان اللہ کی، مال اللہ کا دیا ہوا، میں تقاضا آ جائے جیسے صحابہ کا ہم سنے سورہ تبوک میں کہ کیسے صحابہ کرام اپنی کمائی ہوئی دولت کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے حیثیت کر کے بتایا، نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی میرے پاس، کوئی حیثیت نہیں، جان کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے جا رہے ہیں، اچھا احد کے پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، گھس گئے۔ آدمی جب دین کے مقابلے میں اپنے مال کو جب قیمتی بناتا ہے، پھر وہ مال مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ اب آتا ہے وہ مال عذاب بن کر آتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے دین کے مقابلے میں اس نے مال کو اتنا امپورٹنٹ دیا، اس کے تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد میں ان کی دعا لکھتے ہیں، جذبہ دیکھو، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما، اور اے اللہ مجھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ یہ دعا مانگتے تو صحابہ سمجھتے کہ کیسے پاسبل ہے دونوں، کیونکہ اللہ کے راستے کی موت کے لیے باہر جانا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تو اللہ تعالیٰ دعا کو ایسے قبول فرمایا، شہادت بھی دی، اور پھر مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، محراب میں، نماز کی حالت میں، وضو کی حالت میں۔ سوچیں اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بندہ جذبے سے دل سے مانگے تو یہ تمنا جو ہے نا، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ کیونکہ ہم اب تک اتنا جو پڑھے ہیں سورہ توبہ کے اندر، یہ خاص طور پر منافقین کی عادت تھی، وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو چراتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر مال اور جان کی محبت غالب تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا، نہ خرچ کرتے نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عورتوں میں تمنا ہوا کرتی تھی، عورتوں میں تمنائیں ہوتی تھی۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ، ان کے جذبات، ان کے اندر کی تمنائیں کیسی تھی کہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہم قبول ہو جائیں۔ دعا کر رہے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ میں جا رہا ہوں تیرے راستے میں، واپس مجھے مت لوٹا، بس آگے ہی جانا ہے۔ کیسے جذبات تھے، یہ ہے سب سے پہلے۔ پھر فرمایا مقابلہ کرتے ہیں، اور دو ہی شکل ہے، یقاتلون فیقتلون ویقتلون۔ جب آدمی اللہ کے دین کی نسبت پر جاتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں، مقابلے میں یا تو مارتا ہے یا تو مرتا ہے، مقابلے میں یا تو مارتا ہے، فیقتلون دشمن کو ختم کرتے ہیں، بس غازی، ویقتلون وہ مارے جاتے ہیں، شہادت کا درجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا، اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن سے جہاں جہاں خون نکل رہا ہے وہ خون نکلے گا، رنگ خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی آتی ہوئی۔ یہ اکرام ہے اللہ کے دین کی نسبت پر جان اور مال لگانے کا، یہ اکرام ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر بندہ اقرار کیا، اور کرنے کے بعد ثبوت دے رہا ہے، اور سب سے پہلا ثبوت یہ ہے میری جان میرا مال اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے تیار ہے۔ جب جس وقت عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فجر کا وقت آ جائے نیند قربان، زکوٰۃ کا وقت آ جائے مال کی محبت قربان، روزے کا حکم آ جائے بھوک قربان، حج فرض ہو جائے تو اب کچھ نہیں ہے، اب وطن کی محبت سب قربان، اب نکلنا ہے۔ تو جو بھی، تو پھر فرمایا وعدن علیہ۔ اب یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے نا، یہ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ وعدن، یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خود کلام وعدہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ وعدہ ہے، یعنی میں نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، یہ وعدہ ہے میرا، وعدن علی۔ اور حقاً، سبحان اللہ، یہ تو وعدہ کہہ رہے ہیں، پھر سچا وعدہ ہے، وعدہ خود سچا ہوتا ہے، اور اللہ تاکید پر تاکید، حقاً، یہ حق ہے، یہ حق ہے یعنی سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی؟ وعدن علیہ حقاً فی التورات، تورات میں
والانجیل انجیل میں، والقرآن قرآن پاک، یہ وعدہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو بندہ، جو ایمان والا اللہ کے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرتا ہے، فاستبشروا، لے لو خوشخبری، سن لو خوشخبری، آ جاؤ خوشخبری لے لو۔ اب بات سنو، خوشخبری کیا ہے؟ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس تجارت کی، اس بزنس کی، اس ڈیلنگ کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذرا آیت میں اگر ہم غور کریں نا، اس بات کو اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ وعدن علیہ حقا، یہ تین باتیں فرمائی۔ پھر آگے فرمایا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تورات میں بھی یہی بات ہے، انجیل میں بھی یہی بات ہے، قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے خوشخبری ہے، اور خوشخبری کس بات کی ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، ذالک، یہ تاکید پر، یہ کامیابی نہیں، یہی کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آگے جو ہے 10 صفات اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں، کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ سوچیں میری جان میرا مال اللہ نے خرید، اب خریدنے کے بعد کیا کروں میں؟ کیا ترتیب پر اپنی زندگی لاؤں؟ میری زندگی کا رخ کیسے ہو؟ میری زندگی کا ڈائریکشن کیسے ہو؟ بھائی ہم سب نیت کریں یہ 10 باتوں پر اپنی زندگی کو لانا۔ یہ جان مال اللہ نے خرید لیا، خرید لینے کے بعد اب میرا جان میرا مال ان چیزوں پر لگے گا۔ اس میں سب سے پہلی جو کوالٹی اور صفت ہے التائبون، یہ تائبون کسے کہتے ہیں؟ غلط زندگی چھوڑنا، توبہ اسی کو کہتے ہیں۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کیچڑ میں رہ کر دھوتا رہے اور گندگی ہوتی رہے گی، کیچڑ لگ گیا وہاں سے ہٹ کر پانی ڈال لے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، میرا مال میرا وقت توبہ پر لگے۔ التائبون، غلط زندگی چھوڑنا، یہ ہے اصل۔ نیت کرے کہ میں غلط، اور اس کے لیے اپنے اندر سے، اپنی زندگی سے ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس کو نکالوں گا میں، اور نکالنے کے لیے وقت لگانا پڑے وقت لگاؤں گا، مال لگانا پڑے مال لگاؤں گا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ جان مال کہاں کہاں لگانا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں، توبہ پر جان مال لگے۔ توبہ پر جان مال کیسے لگتی ہے؟ غلط زندگی چھوڑنا ہے، چھوڑنے کے لیے کیا میں کروں؟ اب کرو بھی، کچھ بھی کرو، وقت لگاؤ، وقت کے بغیر غلط زندگی سے نہیں۔ العابدون، دوسری صفت ہے عبادت کرنے والے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کو بندگی پر لانا، کیونکہ زندگی کا مقصد عبدیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ العابدون، زندگی صحیح رخ پر آ جائے، میرے عقیدے، میری عبادتیں، میری بندگی، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا، یہ ہے عبادت۔ میری عبادت پر وقت لگے، عبادت پر مان لگے، عبادت پر وقت لگے، قرآن کی تلاوت پر وقت لگے، سورہ کہف پڑھنا ہے اس پہ وقت لگے، قرآن صحیح کرنا ہے اس پر وقت لگے، قرآن صحیح کرنے کے لیے کسی سے سیکھنا ہے تو اس پر مال بھی لگے، علم حاصل کرنے کے لیے مال لگائے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگائے، کیونکہ عبادت صحیح ہوگی علم کی بنیاد پر۔ الحامدون، سبحان اللہ، الحامدون، الحامد، حمد کہتے ہیں شکر کرنا، تعریف کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت دے، اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت دے، اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا وہ نعمت سے بڑی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایک نعمت دی، ایک سواری دی، سواری ملی، اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ شکر جو ہے وہ نعمت سے افضل ہے، کیونکہ یہ سواری ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ نعمت پر شکر باقی رہے گا، ہے نا؟ نعمت پر شکر باقی رہے گا، تو نعمت پر شکر باقی رکھنے کے لیے نعمت پر جو شکر کی، اسی لیے شکر کی ایک تعریف بڑی اچھی کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں اللہ کو ناراض نہ کروں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں اللہ کو ناراض نہ کروں۔ الحامدون، ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ جب آدمی نیت کرتا ہے مجھے غلط زندگی چھوڑنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا ہے، ویلکم نہیں ہوگا، حالات آئیں گے اس پر، حالات آئیں گے اس پر، ان حالات میں وہ اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کے ہر حال پہ خوش ہوں۔
صحابہ اکرام جب زندگیاں غلط چھوڑ کر صحیح زندگیوں پر آئے، فاقے آئے، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قیمتی لباس پہننے والے، ایک ہی چادر، ایک چادر پہ کفن میں ایک چادر مل رہا ہے. سوچیں خوشبو ایسی کہ کوئی مکے میں ایسی خوشبو والا نہیں ہے. تو ایسے آدمی جب ایمان قبول کیے، کچھ کہاں سے خوشبو، کھانے کی وہاں پہ نہیں ہے تو خوشبو کی کیا بات. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، من اراد ان ينظر بنور الایمان فلینظر الی مصعب بن عمیر. تم میں سے کوئی اپنے آنکھوں کو ایمان سے منور کرنا چاہے، مصعب بن عمیر کو دیکھ لے. خالی ان کو دیکھنا ہی ایمان کی ترقی کا، ایمان کی زیادتی کا سبب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. الحامدون. السائحون، سائحون کئی معنی ہیں. سائحون کے معنی ہیں روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والے. رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا یعنی سب سے بہترین روزہ کون سا ہے پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ وہ ہے جو ایک دن روزہ رکھے دوسرے دن روزہ نہ رکھے. اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. پھر دوسرا درجہ ہے ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھے، یا ایک درجہ ہے کہ بھئی ہفتے میں 2 دن رکھ لے، یا کم از کم جو ہے نا سال میں شوال کے 6 رکھ لے. تو کیا ہوگا؟ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، شوال کے 6 روزے رکھ لو، پورے سال روزے رکھنے کے برابر. تو یہاں پر سائحون کا مطلب روزہ رکھنا بھی ہے. اور سائحون کی تفسیر سیاحت امتی، میری امت کی سیاحت، الجہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں چلنا، اللہ کے راستے میں. سیاحت، سیاحت سفر کو کہتے ہیں. طلبہ بھی مراد ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے، کیونکہ فرشتے بطور اکرام کے جو ہے پر بچھاتے ہیں. ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، ایک ایک قدم پر جو ہے ہمارے لیے اللہ گناہ معاف کر رہے ہیں. نیت کر لیں کہ ہم قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، نیت کر لیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. گھر سے نکلتے ہی فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ ہے السائحون. اس پہ وقت لگنا، اس پہ مال لگنا. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ایک تو ہے واقعی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور اصل معنی یہ ہے کہ تواضع والے، عاجزی والے، اخلاق والے. رکوع کر کہ آدمی میں جھک، وخفض جناحک، جھکا رہے آدمی. جھکنے کا مطلب تواضع کے ساتھ رہے. غلط بات ہو گئی کوئی بتا دے تو مان لے، آرگیومنٹ نہ کرے، حجت نہ کرے. وہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں تواضع ہو. الساجدون، اور آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ایمان والوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو بچھا دیجیے. تو سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں جب تم جاؤ تو اللہ کی خوب حمد بیان کرو اور اللہ سے دعا مانگو. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ سے سب سے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے. میرا مال، میری جان کہاں پر لگنا ہے؟ کہاں پر لگنا ہے کہ بھلائیاں عام ہو جائیں، اچھائیاں پھیل جائیں گھر میں، ماحول میں، میرے اندر، اور برائیاں زندگی سے نکل جائیں، برائیاں زندگی سے نکل جائیں، اللہ کی نافرمانیاں زندگی سے نکل جائیں. اور آخر میں فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ نہیں کرنا، نہیں کریں گے. اللہ کے حدود کی، حقوق، حدود، حقوق بندوں کے ہیں، حدود اللہ کی. حدود ہر چیز میں اللہ نے حد بیان کی، اس حد کو لمٹ کراس نہیں کرنا، اس حد کو آگے نہیں بڑھنا. دیکھنے کی حد ہے، سننے کی حد ہے، بولنے کی حد ہے، ہر چیز کی حد اللہ نے بیان کی. تو اللہ کے وہ بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صفات ہونے ہیں، اور اس پر آدمی اپنا مال اور جان لگا کر یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے، والحافظون لحدود اللہ، کہ میں اللہ کے حدود کی محافظت کروں. میری زندگی بس اسی دائرے میں ہو، آگے لمٹ کراس کروں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے. فرمایا وبشر المؤمنین، یہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، بشارت سنا دیجیے. بشارت کس بات کی؟ جنت کی بشارت. بڑی بہترین 2 آیات ہیں. یہ 2 آیتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صفات کو پیدا کریں، یعنی کیونکہ زندگی شروع ہوتی ہے توبہ سے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر آگے صحیح ہوتا ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صفت ہی شروع کر رہے ہیں، توبہ کر رہا، بھائی غلط زندگی چھوڑوں گا میں، چھوڑوں گا میں۔ چھوڑنے کے لیے اسی لیے جو ہے نا ہجرت کیا ہے بولے، ہجرت کا ایک معنی یہ ہے کہ غلط زندگی کو چھوڑ، ہجرت مانے چھوڑنا، چھوڑنا، گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، مال چھوڑنا، یہ بھی چھوڑنا ہے، لیکن غلط زندگی چھوڑنا اصل ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کا نام دار الہجرتی والسنہ، مدینہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دار الہجرتی والسنہ، ہر طرح کی گندگیوں کو، خرابیوں کو، ہر طرح کی بری عادتوں کو چھوڑ کر سنت طریقے کو اپنانے کا یہ شہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔